السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ سمہودی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نقل کرتے ہیں کہ بخت نصر نے شام کو فتح کیا اور یروشلم پر قبضہ کر کے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور یہودیوں کے قتل عام سے خون کے دریا بہا دیے اور لاکھوں کی تعداد میں انہیں پابا زنجیر ہانک کر بابل لے آئے۔ اس وقت یہودیوں کی جمعیت کا شیرازہ بکھر گیا۔ ان میں سے چند قبائل حجاز کی طرف روانہ ہوئے کیونکہ انہوں نے اپنی آسمانی کتاب تورات میں جا بجا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر پڑھا تھا۔ وہاں یہ بھی لکھا تھا کہ وہ نبی کریم اپنا وطن چھوڑ کر ایسی جگہ قیام فرما ہوں گے جہاں نخلستان ہوں گے، دونوں طرف جلے ہوئے پتھروں کے سیاہ میدان ہوں گے۔ انہیں یہ شوق حجاز کی طرف لے آیا کہ شاید انہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے اور وہ حضور پر ایمان لانے کی سعادت سے بہرہ ور ہو جائیں۔ اگر انہیں اپنی زندگی میں یہ سعادت نصیب نہ ہوئی تو وہ اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو یہ وصیت کر جائیں گے کہ جب بھی وہ نبی کریم محبوس ہوں تو ذرا تعمل کیے بغیر آگے بڑھیں اور اس کے دست مبارک پر بیعت کریں اور ارب سابقون الاولون میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل کریں۔ جب یثرب کے مقام پر ان کا کارواں پہنچا تو انہیں وہ تمام علامتیں یہاں نظر آئیں جو نبی الانبیاء کے مقام ہجرت کے بارے میں تورات میں مرقوم تھیں۔ انہوں نے وہیں اقامت اختیار کر لی اور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا انتظار کرنے لگے۔ اس انتظار میں صدیاں بیت گئیں، لیکن جب وہ مہر مبین مطلع یثرب پر نور افشاں ہوا تو حسد کے مارے انہوں نے حضور پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور اسلام کی تحریک کو ناکام کرنے کے لیے اپنے سارے وسائل اور صلاحیتیں جھونک دیں۔ امام ابن جریر طبری نے بھی یہود کے حجاز میں آ کر آباد ہونے کی یہی وجہ لکھی ہے کہ جب بخت نصر نے شام کو فتح کیا، بیت المقدس کے ہیکل سلیمانی اور دیگر مذہبی عبادت گاہوں کو پیوند خاک کر دیا تو یہ لوگ وہاں سے جان بچا کر حجاز کے مقامات پر آباد ہو گئے اور ان کے چند قبائل نے یثرب کو اپنا وطن بنا لیا۔ مرور زمانہ سے یہود کے دو قبائل ابتدا میں یہاں آ کر آباد ہو گئے تھے اور ان کی نسل بڑھی۔ ان کے علاوہ کئی دوسرے یہود قبیلے بھی یہاں آ کر آباد ہوتے رہے، یہاں تک کہ یہودی قبائل کی تعداد 25-30 کے قریب ہو گئی۔ جبکہ ان کی بستیوں میں رونق بڑھتی گئی تو ارد گرد کے عربی قبائل بھی وہاں آ کر رہائش پذیر ہونے لگے۔ ان سب نے حالت جنگ یا حالت فتنہ و فساد میں اپنے اپنے دفاع کے لیے چھوٹے چھوٹے قلعے تعمیر کر لیے تھے۔ یہودیوں کے قلعوں کی تعداد 59 تھی اور عرب قبائل کی گڑھیوں کی تعداد 13 تھی۔ اوس و خزرج کی آمد۔ کئی صدیوں تک یہود اس علاقے میں عیش و آرام کی زندگی بسر کرتے رہے۔ تمام زرخیز زرعی زمینیں ان کے قبضے میں تھیں۔ تجارتی منڈیوں اور بازاروں پر ان کا تسلط تھا۔ تورات کے حامل ہونے کی وجہ سے علم و فضل میں بھی ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اوس و خزرج کا نسب نامہ پہلے بیان کر آئے ہیں۔ یہ دونوں سگے بھائی تھے اور قحطان کی ذریت سے تھے۔ ان کا آبائی وطن یمن تھا۔ معرب کے مقام پر جو عظیم الشان بند تعمیر کیا گیا تھا، اس نے ملک کی زرعی معیشت میں انقلاب برپا کر دیا تھا۔ یمن میں کوئی دریا نہ تھا، خاص موسم میں بارش برستی تھی، پہاڑی ندی نالوں میں پانی بھر کر آتا تھا، اس سے کچھ آبپاشی ہوتی تھی اور باقی پانی سمندر میں کھاری پانی کے ساتھ مل کر ضائع ہو جاتا تھا۔ یمن کے ایک بیدار مغز حکمران نے اس بند کو تعمیر کیا۔ تمام برساتی نالوں کا پانی یہاں آ کر جمع ہوتا۔ یہ 1 فرسخ لمبا اور 1 فرسخ چوڑا تھا۔ یہ سنگلاخ چٹانوں سے بنایا گیا تھا۔ اوپر نیچے اس کے 3 دروازے تھے۔ اس سے نیچے ایک بڑا وسیع تیلاب تھا جس سے 12 نہریں نکلتی تھیں جو ملک کے ہر حصے کو آپاش کرتیں۔ جب ڈیم بھرا ہوا ہوتا تو سب سے اونچا دروازہ کھولا جاتا اور اس سے پانی نکل کر نیچے ذخیرے میں آتا اور وہاں سے حسب ضرورت نہروں میں چھوڑ دیا جاتا۔
پانی کی سطح کم ہوتی تو درمیانی دروازہ کھولا جاتا، اور جب پانی بالکل پانی کی کم ہو جاتا تو نیچے والا دروازہ کھول دیا جاتا۔ یہ ڈیم اتنا بڑا تھا کہ موسم برسات میں ذخیرہ کیا ہوا پانی ان کی سال بھر کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ کچھ عرصہ تو وہ عنایات ربانی سے لطف اندوز ہوتے رہے اور شکر بجا لاتے رہے، لیکن جب عرصہ دراز اس لطف و تعنم میں گزرا تو ان میں سرکشی اور بے رہروی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ وقتاً فوقتاً اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف اپنے نبی مابعوث فرمائے، لیکن شیطان نے ان کو ایسا ورغلایا کہ انہوں نے اپنے مخلص ناصحین کے وعظ و نصیحت کو ماننے سے انکار کر دیا اور برملا کہنا شروع کر دیا، یعنی ہمیں تو کوئی علم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کوئی احسان کیا ہے۔ تم بے شک اپنے رب کو کہو کہ اگر اس میں طاقت ہے تو جو انعام اس نے ہم پر کیا وہ آئندہ نہ کرے۔ استغفر اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے دیا کریں۔ جو دوست چینل پہ نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سے پہلے موصول ہوتی رہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔